ملک صاحب بڑی ویلڈ گفتگو ہے یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی 6% تھا، مگر آپ جب سے آئے حکومت میں، پی ڈی ایم کی حکومت جب سے بنی ہے تو معاشی ٹرموائل، سیاسی ٹرموائل، اب دہشت گردی کی ایک ویو آ گئی ہے، سیلاب متاثرین کو ہم اس طرح سے سنبھال نہیں سکے جس طرح سے ہمیں سنبھالنا تھا، تو کسی جگہ بھی آپ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. آپ کا ایک وزیر خزانہ دوسرے وزیر خزانہ کو، پہلا والا دوسرے کو، دوسرا والا پہلے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام آپ نے روک دیا ہے. کیا کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 76 رکنی کابینہ ایک ایسے ملک میں جہاں پر آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور اس میں بھی 22 وزیر بے محکمہ، تو یہ پرفارمنس آپ کی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرفارمنس ہماری پرفارمنس تو اچھی ہے. ملک صاحب مسعود صاحب دیکھیں، ان آل فیئرنیس آف تھنگس بات وہ کرنی چاہیے. ایک تو ٹھیک ہے نا، ایک پارٹی پوزیشن سے آپ بات کرتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ایز اے ریئلٹی چیک مجھے بالکل 2018 کا وہ وقت نہیں بھولا جب یہ پروجیکٹ عمران لانچ ہوا. ایک اچھا خاصا چلتا ملک، ایک اچھی خاصی معیشت، ایک 5.8 پر ایکچولی فج فگرز کے ساتھ نہیں، رانگ اس کی ڈیٹا کے اوپر اس کی بیسڈ نہیں، کریکٹلی چلتی ہوئی ایک پوری اکانومی کو آپ نے کلیپس کیا، اس کے اوپر آپ نے تعویلیں ڈھونڈی، پھر اس کے اوپر آپ نے اپنی توجیحات تلاش کی. ٹھیک ہے، ایک بات ہے کہ اگر آپ دو فیکٹرز ہیں اکانومی کے، آپ یا گروتھ کو پرسو کرتے ہیں یا آپ اسٹیبلٹی کے لیے کچھ ریفارمز کرتے ہیں، کچھ کریکشنز کرتے ہیں. انہوں نے ریفارمز کریکشنز کے نام پہ ایک گروتھ کے پروسیس کو روکا. پہلے 2 سال یہ انڈر 2 پرفارم کرتے رہے، سارا کچھ لنکڈ ہے جی ڈی پی کے ساتھ. پھر بیلنس آف پیمنٹس کا جھگڑا بنایا، پھر چائنیز فیکٹرز کو نکال کے شور مچانا شروع کیا، پھر ان پاور پروجیکٹس کے اوپر بات لے کر آگے کیسے چلتا رہا. ہماری مشکلات اپنے ساتھ تھیں جب ہماری گورنمنٹ تھی، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگز تھیں، ان سب چیزوں کو کریکٹ کرنا. اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا تھی جب ہمیں گورنمنٹ ملی. تو میں آپ کا وقت پچھلی بات پہ جائے بغیر ضائع کیے بغیر میں آپ کو سمپل ایک بات کہتا ہوں کہ جو ان کی گورنمنٹ تھی 3.5 سال 3 سال 8 مہینے، وہ نہ آپ کو بھولی ہے نہ مجھے بھولی ہے. اب اگر یہ توقع کی جائے کہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام پہ پلیجز ان کی تھیں، ان کو انہوں نے ان معاہدوں کو کیسے انہوں نے سیبوٹیج کیا، پھر انہوں نے اپنی مس کمٹمنٹس کیسے کی، پھر شوکت ترین صاحب کے ٹائم میں کیا تھا، پھر اس سے پہلے عام آدمی کا پوائنٹ آف ویو دوں آپ کو. مجھے allow me to say it. دیکھیں اب یہ جب ایسے بات ہوگی تو پھر عام آدمی کی بات کرتے وقت وہی کریکشنز کرنی پڑیں گی. جیسے اسٹیٹ ہے نا تو اس نے ریلیف دینے ہیں. اب اگر یہاں پہ آپ کہیں کہ آپ نے اسٹیبلٹی کے لیے ایک اسٹیبلٹی کے فیکٹر کو پرسو کرنا ہے تو اس میں کچھ بڑی فالٹ لائنز ہیں. اس میں درست ہے جو بھی حیدر صاحب بات کر رہے تھے، درست ہے جو امتیاز صاحب بات کر رہے تھے، درست ہے. اس میں اور اندلیب تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اپنے پارٹی کے پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ بھی بات کریں گے. انیبلٹیز ان دا گورنمنٹ وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایز اے ریئلٹی چیک کچھ نہیں تھا ان کی 3.5 سال کی گورنمنٹ میں. بالکل ایک ٹوٹل ڈیزاسٹر تھا. اب یہ کہنا کہ وہ کیسے تھا، کیا تھا، کیا نہیں تھا، میں ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تھا یا نہیں تھا؟ مسعود صاحب دیکھیں، اس وقت دیکھیں ایک عام آدمی کا گھر چلانا مشکل ہے، دہشت گردی کی وجہ سے خوف میں ہے، پولیٹیکل ٹرمائل جو ہے وہ اس نے اس کی زندگی ایک نفسیاتی اس کو مسائل میں مبتلا کر دیا اس کو. دیکھیں نا، میرا صرف یہ ماننا ہے کہ آپ کی جو آپ اپنی لیجٹمیسی کی تلاش میں جو انلیجٹمیسی تھی عمران کی گورنمنٹ کی، ابھی اس کا امتیاز صاحب نے ذکر کیا، وہ گورنمنٹ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے حالات ہوں اور جب آپ یہ سمجھیں اور ایک سیلف رائٹیسنس کی پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک ڈرم بیٹ کرنا شروع کر دیں، یہ ساری برائی آپ کی ہوئی برائی ہے. اس برائی میں آپ کا اس 4 سال میں آپ نے اس ملک کا دیوالیہ کر دیا. سر یہ حکومت آپ کی ہے، معذرت کے ساتھ ملک صاحب، پتہ ہے کبھی آپ کہتے ہیں عمران کی وہ حکومت نہیں تھی، تو یہ جو حکومت ہے یہ آپ کی ہے. دیکھیں مسعود صاحب دیکھیں، میں کیونکہ ایک طالب علم ہوں سیاست کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے 6-8 ماہ 4 سال کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو درست سمت میں ڈالنے کے لیے، اس کو رائٹ پالیسیز لینے کے لیے، ان کی جو آپ نے پچھلے وہ بیگیج چھوڑے ہوئے ان کو کریکٹ کرنے کے لیے ٹیکس ٹائم. مگر ملک صاحب آپ کے پاس ہے نہیں نا وقت، آپ آئے ہی اس وقت تک ہیں میکسیمم جب اسمبلیوں کی مدت ہوئی.
اس میں آپ کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے نا چیزوں کو. یہ کراس کوشچن کے ساتھ بات چلے گی نہیں نا بھائی. ہوگا یہ کہ اگر آپ مجھ سے یہ چاہیں کہ میں ایک جملے میں اس کا احاطہ کر دوں تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں تو میں یہ آگے تسلیم بڑھتا ہوں. کر رہا ہوں اس بات کو کہ میری گزارش سن لینا. میں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بڑے بنیادی مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں آج پولیٹکس نے گورننس کو بالکل کہیں پس پش ڈال رکھا ہے. یہ درست ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور پولیٹکس بھی نیگیٹو پولیٹکس ہے, اور نیگیٹو پولیٹکس کے اس وقت جو معمار ہیں, جو ٹاورنگ پلر ہیں, وہ عمران خان ہیں. عمران خان نے اس ملک کی ان فالٹ لائنز کو جن کو وہ کریکٹ نہیں کر سکتے ایکسپلائٹ کیا اپنے پرسنل گین کی خاطر. عمران خان نے اپنے لیے ہر وہ غلط کام کیا اور اسی پر دوسروں کو الیج کیا. عمران خان جب خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ان کے یہ کریشن تھے ان کی پارٹی کو دوسری پارٹیز کو سرکموینٹ کر کے توڑ پھوڑ کے نیب کو بطور انسٹرومنٹ ٹور میں بھی کر سکتا تھا. آج نیب کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے نیب کے اس پوزیشن کو جس میں انہوں نے استعمال کیا, ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. گردن پر میں نیب کا اس میں توق ڈال کئی ایک سکتا سوالات ہیں, بٹ میں آنیسٹلی اسپیکنگ دس از ٹو مچ. اس میں کئی ایک سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. سچ بتا رہے ہیں, کی وجہ سے میں وہ سوالات جو سے کچھ نہیں کر یہ پا رہا. تحریک انصاف کے لوگ اس ملک کے ساتھ کر گئے, اتنا برا تو شاید کوئی دشمن بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے,